فکر آخرت۔ پہلے سمجھیں کہ آج دنیا میں ہر کوئی فکر کرتا ہے، ہر کوئی فکر کرتا ہے۔ اگر جوان ہے تو بڑھاپے ڈھلنے لگتا ہے تو انسان فکر کرتا ہے کہ میں بوڑھا ہو رہا ہوں، یا پھر کاروباری آدمی تھا، کاروبار کے اندر گھاٹا لگ گیا تو وہ انسان فکر کرتا ہے کہ کاروبار کے اندر گھاٹا لگ گیا، یا پھر دیگر چیزیں، اگر اولاد بگڑ گیا ہے تو فکر کرتا ہے کہ میری اولاد بڑھاپے کے لاٹھی ہے، لیکن یہ اولاد بگڑ گئے ہیں، اس پر بھی فکر ہوتا ہے۔ کبھی اگر پڑھنے والے بچے ہیں، امتحان کے اندر کبھی فیل ہو گئی تو فکر پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے رینک جو ہے، نمبرات بہت کم آئے ہیں، فکر کرتا ہے۔ اگر کسی کے گھر 2-4 بیٹیاں ہیں تو انہیں فکر لاحق ہوتی ہے کہ ہمارے گھر کے اندر 4 بچیاں ہیں یا 4 بیٹیاں ہیں، اب ان کے شادی کی فکر ہوتی ہے۔ اب شادی ہو گئی، اس کے بعد ان کے گھر بسانے کی فکر ہوتی ہے۔ تو ہر چیز کا لوگ فکر کرتے ہیں، لیکن حقیقی معنوں میں جس چیز کا فکر کرنا چاہیے اس چیز کا فکر نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے میرا موضوع خطابت ہے فکر آخرت، فکر آخرت۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر بھی فکر آخرت ہی کے تعلق سے انسان کو متنبہ کیا ہے، انسان کو بتایا ہے، انسان کو ڈرایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو۔ کیا کہا؟ اللہ سے ڈرو، اور ہر شخص جان لے، ہر شخص دیکھ لے، ہر انسان دیکھ لے کہ اس نے کل کے لیے کیا کیا ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے دو مرتبہ، ایک مرتبہ نہیں بلکہ 2 مرتبہ انسان کو، مسلمانوں کو متنبہ کیا ہے کہ خوف خدا تمہارے دل کے اندر ہونا چاہیے، اللہ کا ڈر تمہارے سینوں کے اندر ہونا چاہیے، اور تم میں سے ہر انسان کو یہ غور و فکر کرنا چاہیے، تدبر کرنا چاہیے، تفکر کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے، یا کل سے مراد کیا ہے، یعنی قیامت کے لیے اس نے کیا تیاری کی ہے، روز جزا کے لیے اس نے کیا تیاری کیا ہے، پل صراط کے اندر انہیں چلنا ہے، اس نے کیا تیاری کی ہے، قبر کے اندر سالہ سال انہیں زندگی گزارنا ہے، اس کے لیے انہوں نے کیا تیاری کی ہے، ان کے مرنے کے بعد ان کے اعمال کی وجہ سے یا تو جنت کا فیصلہ ہوگا یا تو جہنم کا فیصلہ ہوگا، اس نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ اسی لیے کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر انسان جان لے، ہر شخص جان لے کہ کل کے لیے اس نے کیا تیاری کی ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ رب العالمین سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو خبر رکھنے والا ہے۔ تو یہ چیز بیان کی گئی ہے میرے بھائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں پہ دوسرے انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ دعوت فکر دے رہا ہے انسانوں کو، فکر اور متنبہ کر رہا ہے کہ یہ انسان، تو دنیا کے جس بھول بھلیے کے اندر، دنیا کے جس چیز کے پیچھے تو بھاگ رہا ہے، تمہاری کامیابی اصل اس میں نہیں ہے بلکہ کامیابی کسی اور میں ہے، اور اصل کامیابی آخرت کے اندر تم کامیاب ہو گئی، یہی اصل کامیابی ہے، یہی اصل کامیابی ہے۔ اللہ نے وہی کہا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر جان کو، ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، مرنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اور تم جو اعمال کر رہے ہو، کل قیامت کے دن تمہیں پورے کے پورے بدلے دیا جائیں گے۔ فمن زحزح عن النار، جو نار سے بچا لیے گئے، جہنم کی آگ سے بچا لیے گئے، فقد فاز، وہی کامیاب ہے۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور یہ دنیا کی زندگی تو دھوکے کی جن سے ہے، دھوکے کا سامان ہے۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ دنیا کی زندگی دھوکے کی جن سے ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی کا معیار جو بتایا ہے، جو انسان جہنم کی آگ سے بچا لیے گئے اور جنت کے اندر جن کو داخلہ مل گیا، وہی اصل کامیاب ہے۔ اسی لیے نبی اکرم جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیبہ وقت ہمیشہ
صحابہ کرام کو دنیا کی زندگی سے نظر اٹھا کر کے آخرت کی طرح متنبہ کرتے تھے، آخرت کی طرح انہیں دھیان دلاتے تھے، آخرت کے تعلق سے سمجھاتے تھے۔ ہر موڑ کے اندر آ کر کے، ہر موقع کے اور مناسبت کی حیثیت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی تدبیر کیا ہے، تعلیم اور تربیت کیا کرتے تھے، صحابہ کرام کو بتایا کرتے تھے کہ یہ دنیا کی زندگی جس کے پیچھے انسان بھاگتا ہے، یہ دنیا کی زندگی کوئی حقیقت نہیں رکھتی، بلکہ الدنیا سجن للمؤمن وجنت للکافر، یہ دنیا کی زندگی مومنوں کے لیے جو ہے وہ قید خانہ ہے، مومنوں کے لیے جو قید خانہ ہے، اور مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ کافروں کے لیے جو ہے یہ جنت ہے۔ کافروں کے لیے الدنیا سجن للمؤمن وجنت للکافر، یعنی یہ دنیا کی زندگی جو ہے مومنوں کے لیے قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے جنت ہے۔ یہ چیز ہے اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیز آگاہ کیا کرتے تھے، سمجھایا کرتے تھے، بتایا کرتے تھے، اور کبھی کبھی نبی اکرم جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی حقارت اور دنیا کی حقیر سی چیز صحابہ کرام کو اس موڑ پہ لا کے سمجھایا کرتے تھے جہاں پہ حقیقی معنوں میں انسان کے ذہن و دماغ کے اندر وہ بات راسخ ہو جائے، ذہن و دماغ کے اندر گھس جائے، ذہن و دماغ کے اندر فوراً قبول کر لے۔ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ سفر میں جا رہے ہیں، اچانک نبی اکرم جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں ایک بکری کے بچے کے اوپر پڑ جاتی ہے، بکری کے بچے کے اوپر پڑ جاتی ہے۔ نبی اکرم جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بکری کے بچے کو دیکھتے ہیں، ایک کھڈے میں پڑا ہوا بکری کا بچہ، اور سلامت نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، بلکہ مرا ہوا ہے، مرا ہوا بکری کا بچہ ہے۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ اس مرا ہوا بکری کا بچہ جو ہے اس کے کان بھی کٹے ہوئے ہیں، کان بھی کٹے ہوئے ہیں۔ صحابہ کرام اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے، اللہ کے نبی اس بکری کے بچے تک پہنچ گئے۔ پہنچ جانے کے بعد نبی اکرم جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کے بچے کو کان کو پکڑا، اور پکڑنے کے بعد اللہ کے نبی نے کہا کہ اس کو کون ہے جو خریدنے کے لیے تیار ہے؟ کوئی ہے جو ایک درہم میں خرید لے گا یا آدھا درہم میں خرید لے گا؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس شیء کو، اس چیز کو کوئی نہیں خریدیں گے۔ کیوں نہیں خریدیں گے؟ کیوں؟ اس کی کوئی اوقات نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ پہلے سے یہ ہمارے کام کا نہیں ہے، یہ مر چکا ہے، سڑ چکا ہے، گلنے کے قریب آ چکا ہے، اور کیڑے لگ جانے کے قریب آ چکا ہے، اس لیے اس کو کوئی بھی انسان نہیں خریدے گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ اللہ رب العالمین کی نظر میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں دنیا کی قدر اس مری ہوئی بکری کے بچے سے بھی کہیں کم ہے۔ اللہ رب العالمین کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں ہے دنیا کی۔ اور اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر دنیا کی کوئی حقیقت ہوتی، دنیا کی اگر کوئی حقیقت ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نافرمان بندے کو جو اللہ رب العالمین کی انکاری ہیں، اللہ کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی عبادتوں سے روگردانی کرتے ہیں، رب کو بھولے ہوئے ہیں، مقصد حیات کو بھولے ہوئے ہیں، ایسے انسان کو ایک گھونٹ پانی کے لیے مار دے، لیکن کیا ہے یہ دنیا کی زندگی کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس لیے اللہ رب العالمین اسی طرح کافروں کو چھوڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ چیز ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کی حقیقت بیان کی ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا، یہ دنیا کی زندگی جو ہے ختم ہو جانے والی ہے، آخرت کی زندگی جو ہے وہ ہمیشہ والی زندگی ہے، ہمیشہ رہنے کی زندگی وہ زندگی ہے۔ یہ زندگی جو ہے محدود ہے، انسان کو اگر 60 سال زندگی ملا ہے تو 60 سال جئیں گے، 70 سال جئیں گے، 80 سال جئیں گے، بڑی مشکل سے 100 سال اور 100 سے زیادہ کروس کر پائیں گے، لیکن آخرت کی زندگی جو زندگی ہے وہ انسان کروڑوں سال بھی رہیں گے، لاکھوں سال بھی بیت جائے گی، لیکن وہ انسان کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے، کوئی نعمتوں کی کمی نہیں ہوگی، کبھی انسان غم و مصیبت کے
سے دوچار نہیں ہوں گے، اور انسان کے لیے وہاں کی زندگی اصل حقیقی زندگی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے نبی سب سے زیادہ عقل مند شخص کون ہے؟ عقل مند شخص کون ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقل مند شخص وہ ہے جو اس دنیا کی زندگی ہی کو سب کچھ نہیں سمجھ بیٹھتا ہے، بلکہ اس دنیا کی زندگی کے اندر رہ کر کے اپنے رب کی بندگی کرتا ہے، رب کی عبادت کرتا ہے، رب کو راضی کرتا ہے، اور جس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، محض جن اور انس کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی رضا اور اپنے پوجا کے لیے پیدا کیا ہے، تو اس مقصد کو نہیں بھولتا ہے، بلکہ وہ مقصد انہیں یاد ہوتی ہے، اور وہ مرنے کے بعد والی جو زندگی ہے اس کی تیاری کرتا ہے، یعنی قبر کی زندگی کی تیاری کرتا ہے، حشر کی زندگی کی تیاری کرتا ہے، میدان محشر میں انہیں کھڑا ہو کر کے رب کے سامنے جواب دینا ہے، اس بات کے اوپر خوف کھاتا ہے، وہ انسان عقل مند ہے، وہ انسان عقل مند ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں نے بتایا شروع کے اندر کہ انسان جو ہے ہر چیز کا فکر کرتا ہے، لیکن اگر فکر نہیں ہے تو آخرت کا فکر نہیں ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو آخرت ہی کا فکر کے تعلق سے کہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، فکر کرو، کیا کرو؟ اپنے آپ کو جہنم کے آگ سے بچاؤ، اس جہنم کے آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہے، جس کے ایندھن جلانے کے لیے کوئی لکڑی سے نہیں جلایا گیا ہے، کوئی کوئلے سے نہیں جلایا گیا ہے، بلکہ اس جہنم کی آگ کو سلگانے کے لیے، جہنم کی آگ کو جلانے کے لیے انسان اور جنات سے وہ آگ جل رہی ہے، اس لیے وقودها الناس والحجارہ، اس آگ سے بچو جو انسان اور پتھر سے جلائی گئی ہے۔ یہ خطرناک جہنم کی وعید ہے، جہنم کی آگ ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی پناہ مانگا کرتے تھے، یہی دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اے اللہ مجھے تو جہنم کی آگ سے بچا لے، مجھے جہنم کی آگ سے پناہ دے دے، جہنم کی آگ سے مجھے نجات دے دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے۔ یوں ہی نہیں میرے بھائیوں، بلکہ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے ہمیشہ یہی دعا ہمیشہ یہی بات نکلتی تھی، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما، اے اللہ مجھے تو جہنم کی آگ مجھ سے دور رکھ، مجھ سے پرے رکھ، کیونکہ جہنم کی آگ جو ہے چمٹ جانے والی ہے، جہنم کی آگ جو ہے انسان کے جسم کو اس طرح سے چمٹ جائیں گے، اس لیے جہنم کی آگ سے مجھے بچا، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما۔ یوں ہی نہیں میرے بھائیوں، بلکہ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، دعا کے اندر مانگا کرتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو سب سے زیادہ پڑھی گئی دعا ہے یہی دعا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اور عمرہ کرنے والوں کو یہ نصیحت کیا ہے کہ جب تم طواف کر رہے ہو تو حجر اسود اور رکن یمانی کے اندر یہی دعا پڑھا کرو۔ آج بھی اگر کوئی حاجی وہاں جاتا ہے یا آج بھی کوئی عمرہ کرنے والا وہاں پہنچتا ہے تو وہ انسان جب حجر اسود اور رکن یمانی کے پاس پہنچتا ہے تو اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق وہ یہی دعا مانگتا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے اللہ مجھے دنیا کے اندر حسنہ عطا کر۔ دنیا کے اندر حسنہ عطا کرنے سے مراد اے اللہ مجھے دنیا کے اندر تو اچھے اعمال کرنے کی توفیق دے، بہتر اعمال کرنے کی توفیق دے، صالح اعمال کرنے کی توفیق دے، تیری رضا والے کام کرنے کی توفیق دے، وفی الآخرۃ حسنہ، اور اے اللہ مجھے جنت آخرت کے اندر حسنہ عطا کر، یعنی جنت عطا کر، وقنا عذاب النار، اور اے اللہ جہنم کی آگ سے ہمیں پناہ دے دے، جہنم کی آگ سے ہمیں بچا لے۔ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا سکھا رہے ہیں، فکر آخرت،
فکر آخرت، ایک انسان جہنم کے آگ سے بچ جائے، یہی اصل میں فکر آخرت ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی حیثیت بتائیں۔ دنیا کی حیثیت کیا ہے؟ دنیا کی اوقات کیا ہے؟ انسان دنیا ہی کے پیچھے پڑ کر کے سب کچھ کھو دیتا ہے، سب کچھ بھول بیٹھتا ہے، لیکن اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، ہمیں آگاہ کیا ہے۔ راوی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی حقیقت بتائے ہیں لوگوں کو کہ دنیا کی حقیقت اور دنیا کے اوقات کیا ہے، ذرا دیکھیں غور سے۔ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا، ایسے انسان کو لایا جائے گا جن کی زندگی بڑی عیش و عشرت میں کٹی ہوگی، بڑی آرام میں کٹی ہوگی، رب کی بندگی اور رب کی عبادت کیا ہوگا وہ انسان، رب تبارک و تعالیٰ کو بھول گیا ہوگا وہ انسان، عیش و عشرت میں زندگی کاٹا ہوگا، لیکن رب کی نافرمانی کی ہوگی۔ اس کی وجہ سے کل قیامت کے دن اس انسان کے نام اعمال کا وزن ہوگا، نام اعمال وزن ہوگا، تولا جائے گا، اور نام اعمال وزن ہونے کی وجہ سے کیونکہ نافرمانی میں کٹی ہے، عیش و عشرت کی زندگی کو پایا ہے، رب کو بھول گیا ہے، عیش و عشرت مل گئی ہے، آخرت کو بھول گیا ہے، ایسے انسان کے نام اعمال کا وزن ہوگا، نام اعمال کے پرے جو ہوں گے ہلکا ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمان بندہ ہے، اس وجہ سے فیصلہ ہوگا کہ اس بندے کو جہنم میں ایک غوطہ دیا جائے، ایک غوطہ لگایا جائے۔ جہنم میں غوطہ لگانے کے بعد، جہنم میں ڈال دینے کے بعد، جہنم میں پھینک دینے کے بعد اب اس بندے سے سوال ہوگا هل رأيت خیر قط، هل رأيت خیر قط، اے میرے ساتھی، کیا اے وہ شخص جو پوری زندگی بھر دنیا کے اندر عیش و عشرت میں کاٹ کر کے آیا ہے، کبھی تم نے عیش کی زندگی، آرام کی زندگی، راحت کی زندگی اور عیش و عشرت والی زندگی تم نے کاٹا تھا؟ وہ انسان فوراً انکار کرے گا، لا واللہ، قسم کھائے گا کہ اللہ ایسا لگتا ہے کہ میری پوری زندگی جو ہے مصیبتوں میں کٹ گئی ہے، پریشانیوں میں کٹ گئی ہے، غموں میں کٹ گئی ہے، ہمیں سکون نام کی کوئی چیز دنیا کے اندر میسر نہیں ہوئی ہے، ایسا لگا ہے کہ میرے پوری زندگی بھر ایسے مصیبتوں غموں میں کٹا ہے۔ حالانکہ سب سے زیادہ خوشحال بندہ ہے، دنیا کے اندر بڑی عیش و عشرت کے ساتھ پلا ہے، اسی لیے تو رب کو بھولا ہے۔ وہ انسان اگر ایک کپڑے کو پہن لیا ہے دوبارہ وہ کپڑے کو نہیں پہنتا ہے، ایک بار کوئی چیز استعمال کر لے دوبارہ استعمال نہیں کرتا ہے، ایسے عیش و عشرت میں کاٹا ہوا انسان جہنم میں ایک غوطہ ڈالا جا رہا ہے، ایک غوطہ دیا جا رہا ہے۔ ایک غوطہ دینے کی وجہ سے میرے بھائی تمام سکھ کو بھول گیا ہے، تو یہ ہے جہنم، یہ ہے جہنم۔ اور اسی طرح سے ایک دوسرا بندہ ہے، وہ بندہ رب کو نہیں بھولا ہے، رب کی بندگی کی ہے، رب کی عبادت کیا ہے، رب کی رضا اور خوشنودی والے کام کیا ہے، کسی بھی حالت میں ہو وہ انسان، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ ہر حال میں رب کی شکر گزاری کی ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی بندگی کی ہے، کسی بھی حالت میں ہو، پھٹ پھاٹ میں زندگی گزارا ہے، پیپر بچھا کر کے سو گیا ہے، ایک وقت کھایا ہے دوبارہ کھانے کا چیز ان کے پاس میسر نہیں ہے، نہیں مل پا رہی ہے، لیکن ان کے باوجود وہ انسان کیا ہے، رب کو نہیں بھولا ہے، ہر حال میں رب کو یاد کیا ہے، رب کو راضی کر لیا ہے، رب کی ناراضگی سے بچ گیا ہے۔ ایسے انسان کا اعمال کل قیامت میں تولا جا رہا ہے، تولا جا رہا ہے۔ نام اعمال کے پرے جو ہیں بھاری ہو گئے ہیں، بھاری ہو جانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے کو حکم دے دیا ہے کہ اس بندے کو جنت کے اندر ڈال دو، اس بندے کا ٹھکانہ جنت ہے، جنت ہی کے اندر اس بندے کو ڈال دو۔ آخرکار جنت کے اندر ڈالا گیا ہے، فرشتے سوال کر رہے ہیں، فرشتے سوال کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں، اللہ رب العالمین کے حکم سے، من جانب اللہ، اللہ حکم دیا ہے کہ پوچھا جائے، اسی لیے سوال کیا جا رہا ہے، پوچھا جا رہا ہے۔ پوچھ رہے ہیں
کہ حل رأیت شر، کیا تم نے دنیا کے اندر کبھی شر دیکھا ہے، کبھی مصیبت دیکھا ہے، کبھی پریشانیاں دیکھا ہے، کبھی تمہاری زندگی کے اندر پریشانی آئی ہے؟ وہ انسان فوراً انکار کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کی نعمتوں کو دیکھ لینے کے بعد، جنت کو چکھ لینے کے بعد، جنت کے مشاہدہ کر لینے کے بعد، جنت کے انواع و اقسام کو دیکھ لینے کے بعد اب ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میرے پوری زندگی آرام میں کٹ گئی ہے، مصیبت میں نہیں بلکہ آرام میں کٹی ہے۔ جنت کا تھوڑا صرف ایک پل کے لیے داخل ہوا ہے بندہ، لیکن سب کچھ بھول گیا ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مجھے جنت دیکھنے کے بعد تمام خوشیاں ہمیں مل گئی ہے، یہ جنت ہے۔ میرے بھائیوں، اسی کا فکر کرنے کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر فکر تمہیں کرنا ہے، اگر دوڑ لگانا ہے، تگ و دو کرنا ہے، تو میرے بھائیوں آخرت کی تیاری، آخرت کی فکر کیجئے۔ آخرت کی فکر صحابہ کرام بخشائے تھے، تمام گناہوں سے مبرہ، تمام گناہوں سے پاک، اللہ نے تمام کی تمام گناہ ان کو دھل دیے تھے، مغفور تھے، اللہ نے ان کے گناہوں کو بخش دیے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رضامندی کے سرٹیفکیٹ نازل کیے تھے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے صحابہ راضی ہوئے اور صحابہ اور اللہ سے صحابہ اللہ رب العالمین سے راضی ہوئے اور اللہ صحابہ سے راضی ہو گئے۔ یہ رضامندی کے سرٹیفکیٹ انہیں دینے کے باوجود بھی، جنتی ہونے کے باوجود بھی صحابہ کرام بڑا فکر کیا کرتے تھے۔ آئیے میں بتاؤں آپ کو میرے بھائی، بتاؤں میں آپ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی وہ شخصیت ہے، ان کی وہ شخصیت ہے جن کو اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر جنت میں جانے کے، جنتی ہونے کے سرٹیفکیٹ دیا ہے۔ ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، تین مرتبہ نہیں، بلکہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کہا ہے کہ عثمان 18 مرتبہ جنت میں جانے کے سرٹیفکیٹ دی ہے کہ اللہ عثمان جنہ، عثمان فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، عثمان جنتی ہے۔ عثمان آج کے بعد اگر کوئی نیکی کے کام نہ کرے پھر بھی جنتی ہے۔ عثمان کی شخصیت وہ شخصیت ہے، اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیوں کو ان کے نکاح میں دیے ہیں، اور اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ کے بعد دیگر بیٹی اگر ہمارے ہوتی تو مزید میں عثمان کی نکاح میں دیتے جاتا۔ عثمان کی وہ شخصیت ہے، جب تمام مال کی ضرورت پڑی تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر ناحیے سے ہر وقت صحابہ کرام کی امداد کی، صحابہ کرام کی مدد کی۔ جنگ تبوک کا موقع ہو، کنواں خریدنے کی باری ہو، یا قحط سالی کے موقع پر خرچ کرنے کی باری ہو، ہر موقع پر لٹائے۔ یہ عثمان کو اسی کے لیے اللہ کے نبی نے جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ دیا تھا۔ 18 مرتبہ کہا تھا کہ آج کے بعد عثمان اگر کوئی نیکی کے کام نہیں کرے پھر بھی عثمان جنتی ہے۔ یہ عثمان فکر آخرت ان کے سینے کے اندر، فکر آخرت ان کے دل کے اندر، فکر آخرت ایسی تڑپ ہے، فکر آخرت کی ایسے تڑپ جا رہے ہیں عثمان غنی، جب کوئی قبرستان سے گزرتے، جب کوئی قبرستان سے گزرتے تو ایسے روتے کہتے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ رخسار جو ہیں ان میں لکیر پڑ جایا کرتے ہیں، لکیر پڑ جاتے ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام سوال کر لیتے ہیں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو اللہ کے نبی نے جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ دیا ہے، آپ مغفور ہیں، اللہ نے آپ کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، لیکن آپ کی یہ کیفیت ہوتی ہے اور آپ کے سامنے جنت کا ذکر ہوتا ہے، جہنم کا ذکر ہوتا ہے، آپ نہیں روتے ہیں، آپ آنسو نہیں بہاتے ہیں، لیکن جب قبر کے پاس سے آپ گزرتے ہیں آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ آپ اپنے آنسو کو کیوں نہیں روک پاتے ہیں؟ آپ رونے کو کیوں نہیں روک پاتے ہیں؟ اللہ پر عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جواب دیتے ہیں کہ میرے ساتھی، یہ آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلا اور سب سے فاسٹ منزل ہے، اگر اس میں کوئی بندہ
کامیاب ہو گیا تو تمام مراحل ان کے لیے سہل ہوتے جائیں گے، آسان ہوتے جائیں گے، اور اگر اسی میں اگر کوئی بندہ پھنس گیا پھر ان کے لیے تمام مراحل کٹھن اور کٹھنائی کے ساتھ گزارنا پڑے گا۔ اس لیے میں روتا ہوں تو قبر کو یاد کر کے ایسے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ روتے ہیں، فکر آخرت سینے کے اندر ہے۔ آج میں بتاؤں ہمارے اور آپ کا کیا حال ہے میرے بھائی، ہمارے اور آپ کا حال یہ ہے کہ ہم کئی جنازے کو اٹھاتے ہیں، کئی قبرستان پہنچتے ہیں، کئی اتفاق ہوتا ہے، کئی انسان کے جنازے میں پہنچنے کے بعد تدفین تک شامل ہوتے ہیں، کفن دفن ہوتی ہے، اس وقت بھی ہم اور آپ دیکھتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول نے کہا تھا اگر تمہیں آخرت کو یاد کرنا ہے تو آخرت کو یاد کرنا ہے تو زیارت قبور کیا کرو، قبرستان جایا کرو، اس سے کیا ہوں گے، تمہیں کیا آخرت یاد آئے گی، کیونکہ تمہیں یہ یاد آئے گی، یہ ہمارے اس کے اندر خود ریلیشن موجود ہے، ہمارے بھائی موجود ہے، ہمارے خاندان موجود ہے، قبر کے اندر ہمارے ساتھ دنیا کے اندر رہتے تھے، ہمارے ساتھ دنیا کے اندر چلتے تھے، ہمارے ساتھ دنیا کے اندر پھرتے تھے، لیکن آج 9 من مٹی کے اندر دبے ہوئے ہیں، پتہ نہیں ان کی کیا کیفیت ہے، ان کے ساتھ جنت کو قبر کو جنت کا باغ بنایا گیا ہے یا جہنم کا کھڈا بنایا گیا ہے نہیں جانتا ہوں۔ اس لیے آخرت تمہیں یاد آئے گی، قبر کی زیارت کرو، لیکن آج ہمارے آپ کی ضمیر اتنا مر چکا ہے، آج ہمارے دل سے فکر آخرت اتنا نکل چکا ہے کہ میرے بھائی کہ ہمیں قبرستان میں جانے کے باوجود بھی ہمارے موبائل فون بند نہیں ہوتے، وہاں بھی ہم بزنس اور کاروبار کی باتیں کرتے ہیں، وہاں بھی آخرت ہمیں یاد نہیں آتی ہے۔ میرے بھائی وجہ یہی ہے کہ صحابہ کرام کو ایمان سے محبت ہو گئی تھی، جنت سے محبت ہو گئی تھی، اور ہمیں دنیا سے محبت ہو گئی ہے، ہمیں دنیا سے محبت ہو گئی ہے۔ اللہ نے کہا ہے وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ۔ صحابہ کرام جو تھے، صحابہ کرام کو ایمان سے محبت ہو گئی تھی اور برائیوں سے نفرت ہو گئی تھی، اسی لیے صحابہ کرام ہیبا وقت اگر ہمیشہ چاہتے تھے تو جنت کو چاہا کرتے تھے۔ تو یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان سے گزرتے تو روتے تھے۔ ہمیں اور آپ کو بھی جب قبرستان جانا ہو یا کسی کا جنازہ اگر ہم اور آپ اٹھا رہے ہوں تو میرے بھائی آج اگر وہ گیا ہے تو کل ہماری باری ہے، ہمیں اور آپ کو بھی فکر ہونی چاہیے، ہمیں اور آپ کو بھی سوچنا چاہیے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے، کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ موت سے کس کو رشتہ داری ہے، موت سے کس کو رشتہ داری ہے، آج نہیں تو کل، یا آج ان کی تو کل ہماری باری ہے۔ میرے بھائی ہمیں اور آپ کو بھی 4 آدمیوں کے سہارا چلنا پڑے گا، ہمیں اور ہمارے اور آپ کے اندر وہ طاقت نہیں ہوگی، وہ سکت نہیں ہوگی کہ خود سے غسل کر سکے، خود سے نہا سکے، خود سے کپڑے پہن سکے، خود سے قبرستان چل کر جا سکے۔ ہمیں اور آپ کو بھی یہ کیفیت دیکھنی ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں ہمیں اور آپ کو فکر آخرت کب یاد آئے گی؟ جب ہم اور آپ ان چیزوں کے اوپر غور و فکر کریں گے تب، ورنہ ہمیں اور آپ کو فکر آخرت یاد نہیں آئے گی۔ یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے جنتی ہونے کے باوجود بھی کہ اگر مجھے جنت و جہنم کے درمیان کھڑا کر دیا جائے تو مجھے پتہ نہیں ہے کہ میرے لیے جنت کا فیصلہ ہوں گے یا جہنم کا فیصلہ ہوں گے۔ کون کہہ رہے ہیں میرے بھائی؟ ہم اور آپ تھوڑے چند دن عبادت کرتے ہیں، چند دن عبادت کرتے ہیں، وہ صحیح سے عبادت بھی نہیں ہو پاتی ہے، اور ہمارے اور آپ کی سوچ ایسی بن جاتی ہے، ہم اور آپ سوچنے لگتے ہیں کہ کتنے بڑی عبادت ہم نے کر لی ہے، اللہ کو ہم نے راضی کر دیا ہے، اللہ کو خوش کر لیا ہے، اللہ ہم سے راضی اور خوش ہو گئے ہیں۔ لیکن ایسے نہیں میرے بھائی، صحابہ کرام ہمارے اسلاف کے دلوں کے اندر آخرت کا خوف اور اللہ کا ڈر ان کے سینوں کے اندر تھے، اسی وجہ سے وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اور ہمارے اسلاف کرام کیا کیا کرتے تھے؟ رمضان المبارک کا مہینہ جس ماہ سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، ہمیں اور آپ کو یہ پورے ماہ کے کیا روزے رکھنے کے بھی بہت سارے انسان ایسے ہیں جن کو توفیق نہیں ہوئی، پورے ماہ کے تراویح پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی، اللہ رب العالمین کے سامنے رونے اور گڑ گڑانے کی توفیق نہیں مل پایا، لیکن ان کے باوجود بھی اس خوش فہمی میں ہیں کہ ہم تو رمضان المبارک کے مہینے سے گزر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ صحابہ کرام قیام اللیل بھی کرتے تھے،
نماز تراویح بھی پڑھا کرتے تھے، روزہ بھی رکھا کرتے تھے، اللہ راہ خدا میں خرچ بھی کیا کرتے تھے۔ ان کے باوجود بھی صحابہ کرام جب رمضان المبارک کا مہینہ گزر جاتا تو گزر جانے کے بعد 6 ماہ تک اپنے دست مبارک کو اٹھا کر کے دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ ہم نے جو رمضان المبارک کے مہینے کے اندر روزہ رکھے ہیں، ہم نے جو رمضان مبارک کے مہینے کے اندر نماز تراویح پڑھی ہے، ہم نے جو رمضان مبارک کے مہینے کے اندر صدقہ و خیرات کیے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہماری عبادتوں کو قبول کر لے۔ کتنے دن تک؟ 6 ماہ تک۔ ہم اور آپ کتنے دن کر رہے ہیں؟ ہمیں اور آپ کو مل رہی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ افطاری کے وقت دعا کیا کرو، لیکن انسان افطاری کے وقت بھی دعا نہیں کر رہے ہیں، دیگر جگہوں پہ بھی دعا نہیں کر رہے ہیں۔ یہاں یہ تو وہ ہے میرے بھائی، ہمیں اور آپ دعا کی بات تو چھوڑیے، اگر کھانا سامنے حاضر ہو تو بسم اللہ تک ہمیں اور آپ کو یاد نہیں رہتی، لیکن وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین تھے 6 ماہ پہلے دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ ہم نے جو روزہ رکھے اس کو قبول کر لے، اور جب 6 ماہ یہ گزر جاتے پھر دعا کرتے اللہ رب العالمین ہم نے رمضان المبارک کا مہینہ تک پھر ہمیں پہنچا دے، تاکہ وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہماری زندگی میں آئے اور ہم اللہ رب العالمین کے سامنے رو رو کر کے گڑ گڑا کر کے آنسو بہا کر کے رب سے مانگ کر کے رب سے سوال کر کے توبہ و طائف ہو جائے اور اللہ رب العالمین رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے درمیان لے آئے۔ تو 6 ماہ یہ رمضان کو پانے کے لیے، 6 ماہ رمضان کے روزے رکھنے کے بعد دعا کے لیے پوری سال دعاؤں میں ان کے گزر جاتی تھی، پوری سال دعاؤں میں ان کے گزر جاتے تھے۔ وہ صحابہ کرام تھے، کیوں؟ فکر آخرت ان کے دلوں کے اندر، فکر آخرت ان کے دلوں کے اندر، دنیا سے محبت نہیں بلکہ آخرت سے محبت۔ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی، اللہ کے نبی نے بتایا تھا کہ تمہارے اوپر ایک ایسا دور آئے گا، لوگ اس طرح سے ٹوٹ پڑیں گے جس طرح سے بھوکا دسترخوان پر ٹوٹ پڑتا ہے، دسترخوان پر ٹوٹ پڑتا، اسی طرح سے تمہارے اوپر لوگ ٹوٹ پڑیں گے۔ صحابہ کرام نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے درمیان یا ہمارے اندر یہ آزمائش آئے گی کیا ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تعداد میں کم نہیں ہوگے بلکہ تم سمندر کی جھاگ کی مانند ہو جاؤ گے، تمہاری کوئی حیثیت اور تمہاری کوئی وقار نہیں ہوگی۔ یہ کب یہ دن تمہیں دیکھنا پڑے گا؟ اس وقت دیکھنا پڑے گا حب الدنیا و کراہیت الموت، یعنی تمہیں دنیا سے محبت ہو جائے گی اور آخرت سے نفرت کرنے لگو گے، موت سے نفرت کرنے لگو گے، موت سے ڈرنے لگو گے۔ آج دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے سوسائٹی کے اندر، ہمارے سماج کے اندر، ہمارے گاؤں کے اندر، ہمارے محلے کے اندر ہم اور آپ نظر دوڑا کے دیکھیں ہم اور آپ کیا کرتے ہیں میرے بھائی، ہمارے اور آپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے میرے بھائی۔ ہمارے اور آپ کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ہم اور آپ دنیا سے محبت کر رہے ہیں، موت سے نفرت کر رہے ہیں، موت کی تیاری نہیں ہو رہی ہے۔ اگر موت کی تیاری انسان کے ذہن و دماغ کے اندر آ جائے تو پھر ایسا ہے فکر آخرت پیدا ہو جائیں گے ان کے سینوں کے اندر، فکر آخرت پیدا ہو جائیں گے ان کے سینوں کے اندر۔ اس طرح سے فکر آخرت میرے بھائی میں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بتایا۔ آئیے میں بتاؤں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ جنت کے تم 8 دروازے سے بلائے جاؤ گے، تمہاری یہ مقام، تمہاری وہ شخصیت ایسی شخصیت ہے کہ جنت کے تم 8 دروازے سے پکارے جاؤ گے۔ ایسے وہ کہتے تھے کہ اللہ رب العالمین کاش کہ میں کوئی درخت ہوتا، مجھے کاٹ دیا جاتا، میرا حساب و کتاب نہ ہوتا، مجھے پتہ نہیں ہے کہ میں پل صراط کے اندر گزر رہا ہوں یا میدان محشر میں کھڑا ہوں، مجھے پتہ نہیں میرے لیے جنت ہوں گے یا جہنم ہوں گے، ایسا خوف آتے۔ اسی لیے انہی کی استفسار پر، انہی کے سوال کرنے پر اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا سکھائی اور پوری امت کو یہ دعا مل گئی۔ نماز کے اندر ہم اور آپ ایک دعا کرتے ہیں، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ کیا مطلب معلوم؟ حضرت
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے اور کہتے اللہ کے نبی کوئی ایسے دعا ہمیں بتا دیجئے تاکہ ہم اس دعا کے ذریعے سے اپنے رب کی طرف پلٹ کر کے آ سکیں، رجوع اللہ ہو سکے، اپنے گناہوں کی معافی و تلافی کر سکیں۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یہ دعا پڑھا کرو، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے اللہ ہم نے ظلم کیا ہے اپنے ظلما کثیرا، بہت زیادہ ظلم کیا ہے اپنے نفس پر، ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا تو معاف کرنے والا ہے، فاغفر لی، اے اللہ تجھے معاف کر، تو مجھے معاف کر دے، فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم، اور اللہ تو رحم کرنے والا ہے، تو مہربان ہے، اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ یہ دعا کون کر رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے بہت زیادہ ظلم کیا ہے، ظلمن کثیرا، کثیر تعداد میں نے ظلم کیا ہے، لیکن اللہ تو فاغفر لی، اے اللہ تو ہمیں بخش دے، ہمیں معاف کر دے، مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، جن کے تعلق سے اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تمام کے حق میں نے ادا کیا، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حق میں نے ادا نہ کر سکا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ وہ شخصیت جو تمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے اندر جا کر کے واپس آئے تھے، واپس آنے کے بعد سبوں نے جھٹلایا تھا، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تصدیق کی تھی اور کہے تھے کہ اللہ کے نبی اگر کہہ رہے ہیں کہ معراج کے اندر گئے ہیں، اللہ رب العالمین نے وہاں کیا سدرۃ المنتہا تک بلایا ہے، تو یہ صحیح بات ہے، اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں تو بات کی تصدیق کرتا ہوں۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہی ایک بار کیسے فکر آخرت دیکھیں، فکر آخرت۔ ایک بار ابو حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکلے ہیں اور گھر سے نکلنے کے بعد ابھی کچھ دیر تک چلے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گھر سے نکلے ہیں، دونوں میں ملاقات ہو جاتی ہے، بات چیت شروع کر دیتے ہیں، گفت و شنید ہونے لگتی ہے، بات کرنے لگتے ہیں سلام و کلام کے بعد، لیکن ابو حنظلہ جو ہے، حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حنظلہ نافقہ، حنظلہ کا حال مت پوچھو، حنظلہ منافق ہو گیا ہے، حنظلہ منافق ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے میرے ساتھی یہ کیا مطلب ہے، حنظلہ کیسے منافق ہو گئے ہیں؟ ہاں تو ہمارے پیچھے نماز پڑھتے ہو، نبی کی مجلس میں جا کر کے بیٹھتے ہو، ان کے باوجود بھی یہ احساس کر رہے ہو یا تمہیں یہ خیال ہے کہ حنظلہ منافق ہو گیا ہے؟ آخر وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے، سبب کیا ہے، علت کیا ہے، کس کی وجہ سے منافق ہو گیا ہے؟ کہا اس لیے منافق ہو گیا ہوں کیونکہ اللہ کے نبی کے مجلس میں جا کر کے جب بیٹھتا ہوں تب دل کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، اور جب میں وہ مجلس کو چھوڑ دیتا ہوں تو دل کی کیفیت بدل جاتی ہے، اس لیے میں سمجھ رہا ہوں کہ منافق ہو گیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی فکر آخرت دیکھیں، وہ بھی کہتے ہیں میرے بھائی تب اگر یہی بات ہے، نفاق کا ہی شبہ ہے، تو حقیقی معنوں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی منافق ہو گئے ہیں۔ اب یہ دونوں اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، حاضر ہونے کے بعد تمام حالات سناتے ہیں کہ اللہ کے نبی یہ کیفیت ہے، یہ بات ہے، یہ وجہ ہے کہ ہم آپ کے مجلس میں جب ہوتے ہیں دل کی کیفیت بدل جاتی ہے، دل کی کیفیت کچھ اور ہوا کرتی ہے، اور جب ہم آپ کے مجلس کو چھوڑتے ہیں تو ہم بچوں میں جاتے ہیں، بیوی میں جاتے ہیں، مزید کیفیت بدل جاتی ہے۔ اس لیے آپ کے سامنے ایک کیفیت ہو، گھر کے اندر ایک کیفیت ہو، اس لیے ہم سمجھ رہے ہیں کہ کہیں نفاق ہمارے اندر تو نہیں آ گیا، کہیں منافق تو نہیں ہو گیا۔ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہی تو ہے میرے بھائی، یہی تو ہے میرے ساتھی، اگر تمہاری کیفیت ہمیشہ ایک ہی طرح رہے، ایک ہی جیسا رہے، تمہارے صفوں میں یا تم جہاں پہ سو تمہارے بستروں میں فرشتے کا نزول ہو اور فرشتے تصافح مصافحہ کرنے لگے تم سے، یہی تو ہے۔ کون کہہ رہے ایسے صحابہ کرام کہ یہ فکر لاحق ہے، یہ فکر دامنگیر ہے کہ کہیں منافق تو نہیں ہو گیا۔ یہ آخرت کا فکر ہے، یہ آخرت کا فکر ہے۔ آج ہمارے اور آپ کے سامنے قرآن کے کئی آیات سنائے جاتے ہیں، قرآن کے کئی آیات پڑھ کے بتائے جاتے ہیں، جہنم کا ذکر ہوتا ہے، ہمارے اور آپ کے آنکھوں سے آنسو نہیں بہتے ہیں، جنت کا ذکر ہوتا ہے، ہمارے اور آپ کے سینوں کے اندر جنت کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا ہے، لیکن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو نہیں جانتے۔ وہ ایسی شخصیت ہے، ان کی یہ
شخصیت ہے اور ان کی یہ کاریگری ہے، ان کو تعلق سے کئی آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مشورے کے مطابق نازل کی ہے۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے کہا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے، لیکن انہیں فکر آخرت کیسے دامنگیر ہوئی ہے۔ دیکھیں ایک بار سورہ واقعہ کی تلاوت کر رہے ہیں، اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ الرافعہ، جب کہ یہ آیت کی تلاوت کرتے ہیں اذا وقعت الواقعہ، یعنی یہ واقع ہونے والی ہے، یعنی قیامت کے تعلق سے اس کے اندر نقشہ کھینچا گیا ہے، تو آیت کو سننے کے بعد بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے، زمین بوش ہو جاتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں، زمین کی گر پڑتے ہیں اور ایک ماہ تک بیمار ہو جاتے، صرف جہنم کا ذکر ہوا ہے تو قیامت کے منظر کا نقشہ کھینچا گیا ہے تو ایسے بے ہوشی طاری ہو گئی ہے، فکر آخرت ہے سینے کے اندر۔ اور کہا کرتے تھے اے کاش کہ کوئی میں پرندہ ہوتا، حساب و کتاب ہی نہ ہوتے اور ہم اسی طرح سے رفع دفع ہو جاتے، یا پھر ہمیں صرف اتنا ہی پہ چھوڑ دیا جاتا، نہ تو ہمارے لیے جنت ہوتی نہ جہنم ہوتے، بیچ کا راستہ اگر صرف ہم بچ جاتے بس یہی ہمارے کافی ہوتی۔ تو ایسے فکر آخرت میں سے سوچا کرتے تھے۔ فکر آخرت دیکھیں ان کو، انہیں خلیفہ بنایا گیا ہے، یہ خلیفہ یہ دوم ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ خلیفہ گزر جانے کے بعد، ان کی وفات ہو جانے کے بعد انہیں خلیفہ بنایا گیا ہے۔ خلیفہ بنے ہیں تو فکر آخر ان کے دل کے اندر ایسا ہے کہ چین و سکون سے نہیں سوئے۔ اب 10 سال کی زندگی انہیں ملی ہے، اس کے بعد شہادت کے جام پیے ہیں، اور وہ 10 سال کی زندگی جو پائے ہیں وہ 10 سال کی زندگی میں چین و سکون سے نہیں سوئے ہیں، آرام و راحت کی زندگی نہیں سوئے ہیں۔ پوری دنیا سناٹا لے کر سو رہی ہے، پوری دنیا آرام اور خواب خرگوش سو رہے ہیں، لیکن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ گشت کر رہے ہیں، گشت کر رہے ہیں۔ وہی گشت کے دوران کئی ایسے سابقہ پڑا، ایک بار گشت ہی کر رہے ہیں، ایک جگہ ایک بچہ، ایک بوڑھی ہے اور چھوٹا ننھا منا بچہ ہے، وہاں پہ آگ جل رہی ہے، آگ جل رہی ہے۔ عثمان حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تک پہنچتے ہیں، جا کے دیکھتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں کہ آخر رات میں آگ جلایا گیا ہے، کیا وجہ ہے، جا کے دیکھتا ہوں۔ وہاں جب پہنچتے ہیں تو ایک چھوٹا بچہ ہے، رو رہا ہے، چھوٹا بچہ ہے، رو رہا ہے، اور ان کی ماں بوڑھی ہے، ضعیف کمزور ہے، عمر رسیدہ ہے۔ وہ کیا کر رہی ہے، یعنی پتھر کو ابال رہی ہے، کیوں کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، بچے رو رہے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دل پھٹ جاتا ہے۔ عثمان حضرت عمر بن خطاب رضی سوال کر لیتے ہیں کہ اے مائی کیا وجہ ہے، بچے آپ کے سامنے بلبلا رہے ہیں، بچے آپ کے سامنے رو رہے ہیں، آپ ان کو چپ کیوں نہیں کراتی؟ وہ کہتی ہے کہ بڑا بچے کو میں چپ کیوں کیسے کرا سکتی ہوں، کیسے کراؤں، یہ بچے ہمارے بھوک سے بلک رہے ہیں، بھوک سے رو رہے ہیں، بھوک کی وجہ سے کیفیت طاری ہے اس لیے رو رہے ہیں۔ اور کہا کیوں، تب یہ جو ہانڈی جو چڑھا ہوا ہے، برتن جو چڑھا ہوا ہے، اس کے اندر کیا ہے؟ کہا کچھ بھی نہیں، میں دل بہلانے کے لیے بچوں کو سامنے یہ ہانڈی صرف پتیلی ہے، پانی گرم ہو رہا ہے کہ بچے سمجھ جائیں کہ کھانا پک رہا ہے اور یہی کیفیت سے دیکھ کر کے بچے سو جائے، اس لیے دل بہلانے کے لیے میں یہ کام کر رہی ہوں۔ کہا آخر تمہیں یہ کام کرنے پر کون مجبور کیا؟ کہا دیکھیے ہمارے پاس کوئی چیز موجود نہیں ہے، لیکن یاد رکھیں کہ میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کل اللہ رب العالمین کے سامنے عدالت دائر کروں گی اور اللہ رب العالمین سے کہوں گی کہ حاکم وقت تھا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں تمام چیزیں ہماری خبر نہیں تھی، ہم بھوکے بلک رہے تھے، بچے بھوک سے تڑپ رہے تھے، ہماری کیفیت انہوں نے نہیں پوچھا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے مائی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کیا پتا ہے آپ کے تعلق سے، کیا پتا ہے 12 لاکھ بلکہ 22 لاکھ مربع میل پر ان کی حکومت چھایا ہوا ہے، انہیں آپ کے تعلق سے کیا پتا ہے، آپ کو کیا آپ کے تعلق سے کیا معلوم ہے؟ کہ نہیں حکومت کر رہے ہیں، کیا ان کو پتا نہیں ہے کہ کون بھوکے ہیں کون پیاسے ہیں؟ 10 سال چین و سکون سے نہیں سوئے، ان کے باوجود بھی وہ ضعیف اور معمر اور عمر رسیدہ ضعیف خاتون وہ کہہ رہی ہے، آخر کار تڑپ جاتے ہیں، فکر آخر پیدا ہو جاتا ہے کہ آخر وجہ کیا ہے؟ کل قیامت کے دن حقیقی معنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اگر پوچھ لے کہ عمر تیری حکومت تھی، اس حکومت میں ایک بچے کو روتے ہوئے تم نے چپ کیوں نہیں کرایا تھا؟ بڑھیا رو رہی تھی، ان کے پاس اناج نہیں تھے، اگر پوچھ لے تو میں رب کو کیا جواب دوں گا؟
रब को क्या जवाब दूंगा। यूं ही नहीं बल्कि तारीखी बात मजीद हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने फिक्र आखिरत देखें, फिक्र आखिरत। और हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मुझे अब इस बात का भी खदशा हो गया है, इस बात का भी डर हो गया है कि अगर कोई अफ्रीका के जंगल में अगर कोई चलते हुए चढ़ते हुए ऊंट अगर कोई फिसल करके रास्ते में अगर रास्ते खराब होने की वजह से अगर फिसल के गिर जाए तो उमर को डर है, उमर को फिक्र है, उमर को फिर दामनगीर है, कहीं उमर से सवाल ना कर ले कि तुम्हारे हुकूमत थी, तुमने रास्ता सही क्यों नहीं कराया था, क्यों नहीं कराया था। इतना सोच करके फिर उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अपने घर जाते हैं, घर जाते हैं जहाँ पे माल गनीमत रखा गया है, वहाँ जाते हैं और जाने के बाद आटे के बोरिया अपने कंधे पे उठा लेते हैं, कंधे पे उठा लेते हैं। उनके सामने मौजूद एक गुलाम है असलम, वो कहता है अमीरुल मोमिनीन आप मेरे कंधे पे रख दें, आप मेरे कंधे पे रख दें, मैं ले जाने के लिए तैयार हूँ, आप ये ज़हमत ना करें, आप ये मुशक्कत ना उठाएं, आप मुझे दे दे हुक्म करें, हम वहाँ पहुँचाएंगे। अल्लाह अकबर। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला फिक्र आखिरत देखिए, वो उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं कि आज तुम मेरे बोझ उठा रहे हो, आज तुम मेरे इस आटे की बोरियां उठाओगे, क्या कल क़यामत के दिन तुम हमारे बोझ उठाओगे? क्या क़यामत के दिन रब मुझसे सवाल करेगा? सवाल होगा तो तुमसे नहीं बल्कि सवाल हमसे होंगे, सवाल अल्लाह रब हमसे करेंगे कि हाकिम वक्त तुम थे, उमर तुम्हारी हाकिम वक्त में इस तरह की जिंदगी बसर हुई थी, अगर पूछ ले तो हम क्या तुम जवाब दोगे? कहा नहीं, हम तो आखिरत में आपको कुछ भी काम ले आएंगे। तो फिर हमारे कंधे में रखो, लेकर के चल के लेके जाते हैं। जाकर के उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला खुद अपने हाथों से आटा गूंथते हैं, हाथों से आटा गूंथते हैं और रोटी बना करके खिला देने के बाद बच्चे को हंसा के आते हैं। अभी रोते हुए बच्चे को छोड़ करके आए थे, अब उनके ज़हन दिमाग के अंदर फिक्र दामगीर हुई कि वही बच्चों को हंसा करके जाना है, खिलाए और उसके बाद वहां से निकल गए, वहां से निकल गए। ये थे फिक्र आखिरत, ये है फिक्र आखिरत। फिक्र आखिरत है तो देखें, यही अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शख्सियत है। रात में गश्त कर रहे हैं, गश्त कर रहे हैं, हर घर के चक्कर लगा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। अचानक एक घर से आवाज आती है, आवाज आती है, माँ और बेटी में आवाज, दोनों में बातचीत हो रही है, गुफ्तगू शरीद हो रही है कि आज बकरी ने या तो आज दूध देने वाले जानवर ने दूध कम दिया है, दूध कम दिया है, इसलिए ऐसा करते हैं कि आज दूध में जरा पानी मिला दिया जाए ताकि वो भरपाई हो सके और बेचने वाले को वो दूध हम बेच सके। उनकी बेटी कहती है, माँ आपको पता नहीं है अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला को हुक्म क्या है, ये हुक्म जारी किए हैं कि बेचने वाले दूध में पानी ना मिलाया जाए, बेचने वाले दूध में पानी ना मिलाया जाए। माँ कहती है, मेरी बेटी अमीरुल मोमिनीन हमारे गरीब के घर कहाँ है? अमीरुल मोमिनीन को क्या पता है? अमीरुल मोमिनीन को क्या अपने घर के अंदर आराम कर रहे होंगे, राहत में सो रहे होंगे? अमीरुल मोमिनीन को क्या पता है? कहा वालिदा मोहतरमा बात सही है, लेकिन अमीरुल मोमिनीन अगर ना देख रहा हो फिर भी वो तो अमीरुल मोमिनीन के रब तो देख रहे हैं, रब से तो कोई चीज छुपा हुआ नहीं है। ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, उनको ना तो कभी नींद और कभी ऊँघ आती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन तो देख रहा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन तो देख रहा है। आखिरकार अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ऐन उसी मौके पर उनके घर के दरवाजे के सामने, घर के दरवाजे के सामने है। इस कैफियत को सुन के, ये गुफ्तगू शरीद को सुन करके उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु घर पहुंच जाते हैं और अपने गुलाम असलम को कहते हैं कि यहाँ निशान जद कर दिया जाए, कोई निशान लगा दिया जाए ताकि कल मैं तुम्हें जब कहूँ कि माँ और बेटी समेत दोनों को हमारी अदालत में हाजिर किया जाए तो तुम देकर के निशान जद कर दिया जाता है। अपने बेटों से मशवरा करते हैं कि आखिरकार अब मुझे हाजत नहीं है, मुझे ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर मुझे ज़रूरत होती तो मैं खुद ये काम नेक काम करने में ताख़ीर न करता, मैं खुद शादी कर लेता। अगर कोई है तुम में से कोई तैयार है तो तुम शादी कर लो उनसे। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला के फर्जंद आसिम, उन्होंने शादी की और उसके बाद उनकी ज़िंदगी आराम से सुकून से कटने लगी। तो तक़वा की बुनियाद पर, फिक्र आखिरत की बुनियाद पर देखिए एक झोपड़ी से अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला घर तक पहुंचा दिए और अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला ऐसे गश्त कर रहे हैं,
ایسے گش کر رہے ہیں. یہ فکر آخرت ہے میرے بھائی. آج ہمارے اور آپ کے سینے کے اندر بھی, ہمارے اور آپ کے دل کے اندر بھی اسی طرح سے فکر آخرت پیدا ہو جائے تو پھر انسان کوئی برائی کے کام نہیں کرے گا, بلکہ ہے باوقت وہ اللہ رب العالمین کو یاد کرتا رہے گا, جہنم کی آگ سے پناہ مانگتا رہے گا, عذاب قبر سے پناہ مانگتا رہے گا اور بچنے کی کوشش کرتا رہے گا. اسی طرح سے میرے بھائی ربیع بن خیثم یہ ایک بار ایسے ہے نہر فرات کے پاس سے گزر رہے ہیں. اچانک وہاں پہ لوہار کیا آگ تیار کر رہے ہیں. لوہار آگ تیار کرنے کی وجہ سے چنگاری اوپر کو اٹھ رہی ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ چنگاری اوپر پہنچ رہے ہیں. اس چنگاری کو دیکھ کر کے ربیع بن خیثم جو ہے بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے, بے ہوش پڑ جاتے ہیں, زمین بوش ہو جاتے ہیں, بے ہوشی طاری ہو گئی ہے. کیوں؟ صرف اس آگ کو دیکھ کر کے. جب کچھ دیر کے بعد انہیں ہوش آتا ہے, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی ہمراہ ہے, ساتھ میں ہے, سوال ہوتا ہے, سوال کرتے ہیں کہ کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے آپ کے اوپر کپکپی طاری ہو گئی, آپ کے اوپر بے ہوشی طاری ہو گئی, آپ بے ہوش ہو گئے, وجہ کیا ہے, ریزن کیا ہے, سبب کیا ہے؟ بتایا کہ میرے اوپر اسی لیے کشی طاری ہو گئی ہے, میں نے اس آگ کو دیکھ کر کے جہنم کی آگ ہمیں یاد آ گئی ہے. فکر آخرت سینے کے اندر پیدا ہو گیا ہے کہ یہ صرف ایک درجے ہے حرارت, اتنے خطرناک چنگاری ہے جہنم کی آگ تو اس سے بڑھ کر کے 69 درجے اس سے کہیں زیادہ ہے. بھلا وہ جہنم کی آگ کیسے ہوں گے؟ اور پتہ نہیں میں جہنم کے اندر جاؤں گا یا جہنم کے اندر جاؤں گا, میرے حساب و کتاب کیسے ہوں گے؟ نہیں ہے, مجھے خوف ہے, پتہ نہیں اگر میں جہنم کے اندر گیا تو وہ آگ کیسے برداشت کر سکیں گے, وہ آگ کیسے برداشت کر سکوں گا؟ اسی لیے بے ہوشی طاری اور پورے دن بھر بے ہوش رہے ہو. فکر آخرت اسی لیے تو دعا کیا کرتے تھے, ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. اے اللہ جہنم کی آگ تو ہم سے پرے رکھ, جہنم کی آگ ہم سے دور رکھ, کیونکہ جہنم کی آگ پرے چمڑ جانے والی ہے, انسان کو چمڑی کو جھلسا دینے والی ہے. اور جہنم کے اندر جب بندے جائیں گے ان کی ایک چمڑی جلے گی, دوسری چمڑی چڑھا دیے جائیں گے, ایک چمڑی چلنے کے بعد دوسری چمڑی چڑھا دیں گے. فبدل اللَّهُ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ, اور کہے گا مزہ چکھ. کوئی انسان ایک بار چمڑی جلیں گے, ہوش و حواس کھو جائیں گے, لیکن پھر بھی ایک امید ہوگی کہ اب میں مر جاؤں گا, اب چمڑی جل رہے ہیں, اب خاک سر ہو جاؤں گا, اب خاک میں مل جاؤں گا, اب تو موت آ جائے گی. لیکن دوسری چمڑی ادھر ساتھ ہی ساتھ چڑھتا جائے گا. بدل اللَّهُ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ, عذاب اسی طرح سے چکھتا رہے گا وہ انسان. اس لیے فکر آخرت اپنے سینوں کے اندر انسان کو پیدا کرنا چاہیے, اور کم از کم انسان کو دن و رات میں کم سے کم, زیادہ سے زیادہ جتنا چاہیں, لیکن کم سے کم 3 مرتبہ جہنم سے ہر مسلمان, ہر مومن کو جہنم سے ضرور پناہ مانگنا چاہیے. فکر آخرت دل کے اندر پیدا کر کے ضرور پناہ مانگنا چاہیے, اور اللہ رب العالمین سے جنت کا سوال کرنا چاہیے. اے اللہ تو مجھے جہنم کی آگ سے پناہ دے دے. اللہم اجرنی من النار, اللہم اجرنی من النار, اللہم اجرنی من النار. یہ جنت کا سوال, اللہم انی اسألک جنت الفردوس, اللہم انی اسألک جنت الفردوس, اللہم انی اسألک جنت الفردوس. اگر کوئی بندہ 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگ لیتا ہے یا 3 مرتبہ جنت کا سوال کر لیتا ہے, تو یہ جنت اللہ رب العالمین سے کہتی ہے کہ اللہ اس نے جنت کو تو دیکھا نہیں ہے, تیرے نبی کو تو دیکھا نہیں ہے, لیکن ان کے باوجود بھی تیرے بتائے ہوئے طریقے, تیرے بتائے ہوئے طریقے, تیرے نبی کے بتائے ہوئے طریقے پہ اتنا یقین ہے کہ جنت کا سوالی ہے, جنت مانگ رہا ہے, جنت کا متلاشی ہے, جنت کا سوال کر رہا ہے. اے اللہ اس بندے کو جنت کے اندر داخل کر دو. 3 مرتبہ کہ تو جنت خود رب سے کہتی ہے. اور جہنم سے جب پناہ مانگا جائے تو جہنم بھی اللہ رب العالمین سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ اس بندے نے جہنم کو نہیں دیکھا, جہنم کے چنگاری کو نہیں دیکھا, صرف تیرے نبی کے بتائے ہوئے زبان, تیرے نبی کے بتائے ہوئے چیزوں سے سنے ہیں, حدیث کے اوپر انہیں اتنا یقین ہے, صحابہ کے بتائے ہوئے طریقے پہ یہ چلے ہیں, اور اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے حدیث کے اوپر اس کو اتنا یقین ہے. اس لیے اللہ اس بندے کو جہنم کے اندر داخل مت کرنا, جہنم کے اندر داخل مت کرنا. یہ جہنم خود اللہ رب العالمین سے کہہ رہے ہیں. تو اس لیے ہمیں اور آپ کو دن و رات میں ضرور 3 مرتبہ جنت کا سوال کرنا چاہیے اور 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگنا چاہیے. آئیے فکر آخرت بتاؤں میں آپ کو. فکر آخرت یہ ہے, فکر آخرت وہ بھی کون؟ صحابہ کرام میرے بھائی. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, ان کے سامنے
ایک بار ٹھنڈے پانی پیش کیے گئے، ٹھنڈے پانی پیش کیے گئے، ٹھنڈے پانی کو نوش کرتے ہیں، پیتے ہیں، پی لینے کے بعد رونے لگتے ہیں، بے شمار روتے ہیں آنکھوں سے، آنسوؤں کی لڑی ہے، آنسوؤں کی لڑی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، بہ رہے ہیں۔ سوال کرنے پر جواب آتا ہے کہ میں نے پڑھا ہے قرآن کے اندر کہ جہنمی جہنم کے اندر جائیں گے، سب سے پہلی چیز کا جو مطالبہ ہوں گے ان افیضوا علینا من الماء، ان افیضوا علینا من الماء، جنتی یوں سے سوال کریں گے یہ جہنمی کہ مجھے ذرا پانی دے دو، ان افیضوا علینا من الماء، تاکہ میں بھی فیض یاب ہو جاؤں، مجھے بھی فائدہ مل جائے۔ لیکن وہاں سے جواب آئے گا حرم اللہ نے پانی کو حرام کیا ہے، اور پتہ نہیں، مجھے علم نہیں ہے کہ ہماری کیفیت کہاں ہمیں جانے والا ہوں، کل پانی کے لیے کہیں ایسا نہ مجھے ترسنا پڑے۔ یہ پانی ہم نہیں جانتے کہ ہمارے لیے جہنم کا فیصلہ ہوگا یا جنت کا فیصلہ ہوگا، اور اگر جہنم کا فیصلہ ہو گیا تو پانی کے لیے ترسنا پڑیں گے، ہزار سال، سال چیختے رہیں گے پانی پانی۔ ان کے باوجود بھی پانی، یہ ٹھنڈے پانی نہیں بلکہ پانی جو دیا جائے گا جہنمیوں کا، جو پیپ نکلیں گے ان کے جو جسارت، ان کے جو جسم سے وہ جل کر کے جو پیپ نکلیں گے وہ پیپ دیے جائیں گے، وہ بھی پیپ اتنا خطرناک کہ حلق سے نیچے نہیں جائیں گے۔ اب پتہ نہیں ہماری کیا کیفیت ہوگی۔ تو یہ فکر آخرت ہے۔ ان لوگوں کو جنت میں جانے کا کوئی شک ہے؟ اللہ نے رضامندی کے سرٹیفکیٹ جاری کر دیا ہے، لیکن یہ فکر ہے میرے بھائی، آج ہم اور آپ دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں اور اسی کے پیچھے تگودو کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، قد و کاوش کرتے ہیں، اور ان کے باوجود اللہ کی ناشکری کرتے ہیں۔ آئیے میں صرف ایک بات کہہ کر کے اپنے بات کو ختم کروں اور فکر آخرت بتاؤں گا۔ اسے کہا جاتا ہے فکر آخرت، یہ ہے حقیقی فکر آخرت، یہ ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ، بخاری کی روایت ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے روزہ رکھا ہوا حالت روزے سے ہے، ان کے سامنے افطاری کے وقت ہے، طرح طرح کے انواع و اقسام ان کے سامنے لا کر کے رکھ دیے گئے ہیں۔ اب ان انواع اقسام کو دیکھ لینے کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ جارو قطار رونے لگتے ہیں، آنکھوں سے آنسی جاری ہو جاتے ہیں، آنسو کو نہیں روک پاتے ہیں۔ ان کے فرزند سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، فرزند سوال کر لیتے ہیں، فرزند پوچھ لیتے ہیں کہ والد محترم اب تو افطاری کے وقت ہے، اور یہ خوشی افطاری کے وقت ایک روزے دار کو خوشی ہوتی ہے، لیکن آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے صحیح بات ہے، روزے دار کو دو جگہ خوشی ملتی ہے، ایک افطاری کے وقت اور جب جنت میں جب اللہ رب العالمین اپنے ہاتھوں سے کوئی انعام دیں گے اس وقت خوشی محسوس کریں گے اور خوش ہوتا ہے، مجھے اس بات کی خوشی ہے، لیکن غم مجھے اس بات کی ہے کہ میرے سامنے یہ طرح طرح کے انواع اقسام رکھے ہوئے ہیں، نعمتیں رکھے ہوئے ہیں، لیکن ہم سے کہیں اچھے حضرت ابو حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، لیکن ان لوگوں نے دنیا سے ایسی زندگی بسر کی ہے، ایسے دنیا سے گئے ہیں کہ انواع اقسام کھانے کی بات تو دور کی ہے، انہیں جو کفن دیا جاتا تھا وہ کفن تک میسر نہ ہو سکا، کفر تک مکمل کفن بھی انہیں نہ مل سکا۔ ایسا ہوا کہ کفن یہ جنگ احد میں جب شہید ہوئے تو انہیں جب کفن دیا جاتا، اگر سر ڈھانپ کے جاتے تو پاؤں کھلے رہ جاتا، اور اگر پاؤں کو ڈھانپ دیا جاتا تو سر کھلا رہ جاتا۔ یہ کیفیت تھی، حالانکہ ہم سے نیک تھے، ہم سے کہیں پرہیزگار تھے، لیکن ان لوگوں کی کیفیت ہوئی، اور اللہ کے نبی نے لاسٹ میں کہا کہ اذخر گھاس پاؤں میں ڈال دیا جائے اور اسی طرح سے ان کو دفن کر دیا جائے۔ اور ہم جو نیک اعمال کر رہے ہیں، کہیں اللہ رب العالمین نیکیوں کا صلہ دنیا ہی کے اندر تو نہیں دے رہا ہے، دنیا ہی کے اندر تو تمام انواع اقسام نہیں مل جا رہی ہے، اور آخرت کے اندر نیکیوں سے محروم ہو جاؤں، اس لیے میں ڈر رہا ہوں، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ ہمیں اور آپ کو تمام چیز ملنے کے باوجود بھی اللہ کی ناشکری کرتے ہیں۔ وہ صحابہ کرام تھے، انہیں انواع اقسام ملنے کے بعد وہ ڈرتے تھے جو میں نیکی کے کام کر رہا ہوں، کہیں اللہ دنیا کے اندر اگر بدلہ ہی سارے بدلہ دے رہے پھر آخرت میں وہ نیکی سے میں محروم نہ ہو جاؤں، اس لیے ڈرا کرتے تھے۔ آج ہمارے اور آپ کی کیفیت کچھ اور ہوا کرتی ہے، ہمارے اور آپ کی کیفیت کچھ اور ہوا کرتی ہے، اور ہم اور آپ کیا کرتے ہیں میرے بھائی؟
ناشکری کرتے ہیں، اللہ نے عطا کیا ان کے باوجود بھی اللہ رب العالمین ناشکری کرتے ہیں۔ لیکن وہ صحابہ کرام اور ہم اور آپ کھانے کی جگہ پہ ہم اور آپ شریعت کے مطابق کیا کھانا کھائیں گے، یہاں تک بعض حضرات ایسے ہیں کہ بسم اللہ تک بھول جاتے ہیں، انہیں کیا وہ آخرت یاد آئے گی۔ تو یہ ہے فکر آخرت، یہ ہے فکر آخرت۔ میرے بھائی ہمارے آپ کے سینے کے اندر بھی اسی طرح سے فکر آخرت پیدا ہونی چاہیے۔ اسی لیے فکر آخرت ہی تو ہے جس کی وجہ سے ہمیں اور آپ کو جو یہ رات میں جو اصل جو دعا ہمیں اور آپ کو دیا گیا ہے، ہمیں اور آپ کو جو دعا منتقل ہوتے نقل ہوتے ہوتے ہم تک جو پہنچایا گیا ہے، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ فکر آخرت ہی کی بنا پہ یہ دعا ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا استفسار کرتی ہیں، سوال کرتی ہیں، پوچھتی ہیں کہ اللہ کے نبی، میرے سرتاج، میرے آقا، میرے شوہر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے علم ہو جائے، اگر پتہ لگ جائے کہ لیلۃ القدر، شب قدر کی رات کون سی ہے، تو میں کیا کروں، کون سی دعا پڑھوں؟ فکر میں اپنے گناہوں کی بخشش کیسے کراؤں؟ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، عائشہ فقلت اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، عائشہ یہ دعا پڑھو، اس کا معنی کیا؟ اے اللہ تو معاف کرتا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، اللہ مجھے بھی معاف کر دی۔ یہ فکر آخرت ہے۔ تو بہرحال اس بات کو ختم کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم جو بات کہی گئی ہے، سب سے پہلے تو ہم آپ کو تین باتوں کے اوپر اچھی سمجھ کی توفیق دے دیں۔ اس کے بعد مولا کہ ہم تمام مسلمانوں کو تو حقیقی معنوں میں، واقعی معنوں میں مولا کریم تو جہنم کی آگ سے بچا کر کے جنت کے اندر داخلہ دے دے۔ مولا کریم ہم جو بھی عبادتیں کر رہے ہیں مولا کریم، جس طرح سے ہماری عبادتیں ہیں مولا کریم، ہماری عبادتوں کو تو قبول فرما لے مولا کریم، ہمارے نمازوں کو قبول کر لے، ہمارے روزوں کو قبول کر لے، ہمارے تراویحوں کو قبول کر لے، اور ہماری رات کو جاگنے کو قبول کر لے، اور مولا کریم ہماری نیکیوں کو ذخیرہ آخرت بنا اور جہنم کی آگ سے بچا کر کے جنت کے اندر داخلہ دے دے۔ تقبل رب العالمین دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔